دنیا میں تشریف لائے. آپ کو اللہ نے علم دیا اور ایسا علم دیا, اتنا علم دیا کہ اتنا علم کسی کو نہیں دیا. ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں, ان کی کتابیں مختصر چھوٹی چھوٹی. جی کوئی بھی کتاب پہلے ایسی نہیں ہے جو سورہ بقرہ سے پڑھی ہو. چھوٹی چھوٹی کتابیں دی ہیں, بعض انبیاء کو صحیفے دیے ہیں اور بعض انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتنی بڑی کہ جب بعد میں ترتیب لگا کر پار کے حساب سے اس کو تقسیم کیا تو 30 پاروں پر مشتمل ہے. سورتوں کے حساب سے دیکھیں تو 114 سورتیں ہیں. اتنی بڑی کتاب, چونکہ آپ کی شان ہی اتنی بڑی, سارے انبیاء کے امام ہیں, سب سے زیادہ علم آپ کو ہے, اور کتاب بھی سب سے بڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور ایسی کتابیں قیامت تک اس کتاب کو مٹانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کا کوئی حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتا. جیسے نازل ہوئی من وعن, ایسی کہ ایسی آج تک ہے اور ایسی ہی قیامت تک باقی ہے. یہ شان ہے سرور عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آپ لاجواب نبی ہیں ویسی لاجواب کتاب آپ پر نازل کی ہے. تو آپ کا یہ معجزہ ہے قرآن, علم کا معجزہ. یوں تو ہر نبی کو معجزات دیے گئے ہیں اور کئی معجزات ملے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ہاتھ پلڑ میں ڈالتے اور اس کے بعد نکالتے تو یہ پورا ہاتھ مرکری کی طرح روشنی دیتا, بہت تیز روشنی دیتا. اس زمانے میں لائٹ بھی نہیں تھی, اس زمانے میں بلب بھی نہیں تھے, ٹارچ بھی نہیں تھی. جی رات ہوتی تو ہر طرف اندھیرا گھوپ ہی ہوتا, روشنی کے لیے چراغ ہی جلتا, آگ ہی جلاتے لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو ان کو معجزہ دیا تو وہ ایسے دیا کہ ہاتھ پکڑ پہ ڈالا, نکالا تو ہاتھ سے روشنی نکل گئی. اور لاٹھی دی عصا, وہ ایسا معجزہ دیا کہ آپ اس کو ڈال رہے ہیں تو وہ اژدہا بن رہا ہے, پکڑ رہے ہیں تو واپس وہ لاٹھی بن گئی. لیکن آج دنیا میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا کہاں ہے, مسلمانوں کو ضرور ہے نا, وہ چاہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا عصا مل جائے, ایسے لاٹھی مل جائے کہ دشمن کے سامنے اس کو ڈال دیں اور وہ آپ ہی نمٹ لے. لیکن اس عصا کو آپ تلاش نہیں کر سکتے, اس عصا کو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. ان کے ساتھ ساتھ دنیا سے وہ بھی نابود ہو گیا, وہ بھی ختم ہو گیا. وہ روشنی اگر آپ چاہیں کہ ہاتھ بغل میں ڈالے اور مل جائے وہ بھی نہیں مل سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. کیسا معجزہ دیا کہ اگر کوئی مادر ذات اندھا ہے اور اس کے آنکھوں پر آپ ہاتھ پھیر دیتے تو روشنی لوٹ آتی. اگر کسی کے سر پر بال ہی نہیں ہے, بالکل ختم ہو گئے, تو آپ اس سر پر ہاتھ پھیرتے تو بال ہو جاتے. کوئی کوڑ ہے, کوڑ کا مرض ہے, کسی کو کوڑی ہے, آپ اس پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا کوڑ صحیح ہو جاتا. یہ سب معجزے دیے. اور کیونکہ جیسے دور ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ویسے معجزے دیتا ہے. اس زمانے میں ایک سے ایک حکیم موجود تھا, بڑے سے بڑے حکیم, حکیموں کا عروج کا زمانہ تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو معجزہ دیے کہ کوئی حکیم ایسا نہیں کر سکا. ٹھیک ہے آپ حکیم ہیں بہت بڑے, لیکن مددگار جو اندھا ہے اس کی آپ نظر کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزے ان کو دیا جہاں حکیموں کی حکمت ہے. یہاں تک کہ کیونکہ جادوگر بھی بہت تھے اس دور میں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ مٹی کی کوئی چڑیا بنائی ہو, پھونک ماری, اڑ گیا,
لیکن یہ تمام معجزات آپ تلاش کریں تو آپ نہیں. سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ ہمارے درمیان میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کا معجزہ اب بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. اور جس دن یہ معجزہ باقی نہیں رہے گا اس دن دنیا ہی ختم ہو جائے گی. قرآن کریم آپ کا معجزہ اور من وعن وہ باقی رہے گا، قیامت تک رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ علم ہوتا ہے. سب سے بڑا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. اسی لیے علماء کرام کو انبیاء کا وارثین کہا گیا ہے. ایک اور بات آپ سمجھیے، ادھر تشریف لائے وہاں رہتا ہوں، ادھر آگے تشریف لائیے، یہاں نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر قوم میں اور ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا ہے. اب کسی نبی کا وقت کم، کسی کا زیادہ. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت ہے لیکن نبی کئی ہیں، سب مل کر کام کر رہے ہیں. عمریں خوب بڑی بڑی تھی، جیسا کہ 950 برس کی عمر تھی نوح علیہ السلام جی. اور بھی انبیاء علیہ السلام، کسی کو 200 سال کی عمر، کسی کو 400 سال کی عمر، کسی کو 500 برس کی عمر. لمبی لمبی عمریں دی ہیں. زمانہ جتنا اتنی عمر بھی دی ہے. لیکن سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک ہے. کتنا لمبا عرصہ ہے اور کتنا لمبا زمانہ ہے. تو زمانہ اتنا لمبا دیا اور عمر 63 برس. بات سمجھ میں نہیں آتی. پہلے انبیاء کا زمانہ کم اور عمر زیادہ، اور اس امت کے لیے جس نبی کو منتخب کیا اس نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے، لیکن عمر کل 63 برس ہے. ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ پہلے انبیاء کے وارثین، علم کو سنبھالنے والے، اس کا سلسلہ نہیں رکھا گیا. لیکن سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ آپ کے وارث بنیں گے، آپ کے علم کو سنبھالنے والے بنیں گے، اور آپ کا جو کام ہے ہدایت کا کام اس کو وہ قیامت تک کرتے رہیں گے. اس لیے دین کا پھیلانا اور دین پر چلنا، پہلی امت کا کام صرف دین پر چلنا تھا، اور اس امت کے لیے دین پر چلنے کے ساتھ ساتھ دین کو پھیلانے کا بھی کام دیا گیا. تو چونکہ اس امت میں انبیاء کے والدین اور جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین رہیں گے، قیامت تک اس علم اور ہدایت کو پھیلانا ان کے ذمہ رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جلدی ہمیں پاس بلا لیا کہ آپ محبوب جلدی ہمارے پاس آ جائیے، اور آپ کو کام، آپ کے کام کو سنبھالنے والے ہم قیامت تک سلسلہ جاری رکھیں گے. قیامت تک آپ کے کام کو سنبھالنے والے کے بعد دیگر دنیا میں موجود رہیں گے. تو اسی لیے کہا گیا کہ علم اتنی اونچی چیز ہے. جی اللہ کی صفت تھی اور اللہ کی صفت ہے العلیم الخبیر. اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اپنی صفت میں سے یہ صفت انبیاء کو دی اور ان کی توسط سے یہ صفت علماء کو دی. اس لیے علماء کا اکرام، علماء کا احترام اور علم کا ادب احترام یہ سکھایا جاتا ہے اور یہ پڑھایا جاتا ہے. آج ہر جگہ ہر علاقے میں آپ کو بڑے بڑے علماء ملیں گے اور بڑے بڑے ان کے اکرام اور احترام کرنے والے ادب کرنے والے ملیں گے.
وہ سب تو فیض ہے اسی علم کا، اور یہ سب تو فیض جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرا۔ خیر انشاءاللہ ابھی تھوڑے دیر مفتی صاحب آ جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کو سنیں گے۔ پروگرام میں کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت یہ پروگرام کی برکت کے لیے اور اکابر اور بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے درمیان حضرت قاری محمد